محرم کو محرم کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ امن کا مہینہ ہے، شانتی کا مہینہ ہے، سکون کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس میں سے ایک محرم بھی ہے، یعنی حرمت والا جس میں لڑائی، جنگ و جدال، یہ ساری چیزیں، اور حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہی پاک مہینہ، بہت ہی عزت والا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ یاد کی جانے والی چیز ہے وہ ہے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے بھائی ہیں۔ اچھا، ہم تھوڑا سا کمی یہاں بھی کر دیتے ہیں کہ محرم میں صرف یا حسین کرتے ہیں، یا حسین کرنا چاہیے، ساتھ میں یا حسن بھی کرنا چاہیے، کہ جب چھوٹے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ میں بڑے بھائی کا بھی ذکر ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ ان کو زہر پلایا گیا تھا، تو پورا خاندان جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور دی ہے دین اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کو بچانے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو قربانی دی وہ اسی لیے دی کہ جو صحیح اسلام ہے، اس لیے کہ یزید جو تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اس نے اتنا غلط کام کیا، اتنا زیادہ ظلم کیا، نام کا وہ صرف مسلمان تھا۔ آج بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ نام کے مسلمان ہیں، تو وہی والا وہ مسلمان تھا۔ اس کو حکومت کی اتنی لالچ، اتنا زیادہ لالچی انسان کہ حکومت کے نشے میں اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس کے اوپر ہم وار کر رہے ہیں، کس کی خاندان کو شہید کروا رہے ہیں۔ تھوڑی سی دنیا کی حکومت کی لالچ میں اس نے اپنی پوری آخرت برباد کروا لی، اور حکومت کر بھی نہیں پایا۔ وہ 39 سال کی عمر میں ختم بھی ہو گیا، یعنی سب کچھ بنا لیا، سارا جو کارنامہ تھا کر لیا، اور جب عیش کرنے کا وقت آیا، موج کرنے کا اس کو وقت آیا جو وہ چاہ رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تجھے نہ دنیا میں آرام دوں گا نہ آخرت میں آرام دوں گا۔ پتہ ہے وہ کتنا ختم آدمی تھا، کتنا خراب آدمی تھا کہ مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندھوا دیے۔ ایک ادنا سا مسلمان بھی، کم عقل رکھنے والا انسان بھی اپنے گاؤں کی چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں ایک بکری کے بچے کو نہیں آنے دے گا، لیکن اس نے گھوڑے بندھوائے، اور گھوڑے بندھوانے کے بعد اس کے پیشاب کی چھینٹ منبر رسول پہ پڑتی تھی۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ انسان جس نے مسجد نبوی جس میں حضور نماز پڑھاتے تھے وہاں گھوڑے بندھوا دیے، یہاں تک کہ اس کی غلط کاری کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے بہن سے بھائی کا نکاح جائز کروا دیا۔ اس طرح سے ہزاروں ایسی دلیل ہیں کہ اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا صرف حکومت کی لالچ میں۔ یعنی جو صحیح دین تھا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہمیں دیا تھا، اس کو پورا برباد کر رہا تھا۔ وہ آج کے انگریزوں کی طرح وہ بنانا چاہ رہا تھا کہ نہ بہن سے پردہ، نہ بھائی سے پردہ، نہ عورت مرد سے پردہ، جس طرح جو چاہے اس طرح سے کرے، اور پورا نماز وغیرہ سب بند کروا دی تھی اس نے۔ تو ایسے وقت میں امام حسین اگر حکومت کے لالچی ہوتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے انہوں نے لڑائی کی، اگر حکومت وہ چاہتے تو پہلے ہی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے۔ جب اس کے یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت پہ تھے، اس وقت امام حسین نے کچھ نہیں کہا، امام حسن نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ صحیح طریقے سے چلا رہے تھے۔ لیکن جب ان کا بیٹا آیا تو اس نے غلط چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی۔ اور دوسری بات، اگر جنگ کے لیے وہ جاتے، لڑائی کے لیے جاتے، تو وہ لشکر لے کر جاتے، اپنی حکومت لے کر جاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نہیں جاتے، اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر نہیں جاتے،
اور صرف 72 لوگوں کو لے کر نہیں جاتے بلکہ ساتھ میں پورا مدینہ ان کے چلا جاتا۔ اس وقت بھی لوگ، آج جب ہم لوگ اتنا زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو جو دیکھتے ہوں گے ان کو کہ یہی نبی کے نواسے ہیں، وہ کتنا زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ ان کے ساتھ چلے جاتے، لیکن وہ صرف اس لیے گئے تھے تاکہ دین مصطفیٰ، مذہب اسلام کو پھیلایا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے۔ لیکن یزید نے پھر دھوکے سے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی مذہب اسلام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صحیح جو مذہب اسلام ہے وہ ہم تک پہنچے، اس کے لیے انہوں نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا۔ یزید کیا چاہ رہا تھا کہ پورا اسلام کی جو شکل ہے اسی کو برباد کر دے، لوگوں تک وہ اسلام پہنچے ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ اس کی کوشش تھی۔ لیکن امام حسین نے یہ کوشش کی کہ جو صحیح اسلام ہے، جو سچا مذہب اسلام ہے، اس کو کیسے پہنچایا جائے، اسی کی خاطر اپنا پورا خاندان انہوں نے قربان کر دیا۔ حالانکہ وہ جنتی تھے، کوئی شک نہیں تھا ان کے جنتی ہونے میں، جنتی کیا بلکہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو دوسرے کو جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آج ہمیں کوئی بول دے کہ آپ جنتی ہو گئے ہو تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ سارا ٹارگٹ اسی لیے تو ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اب کوئی کہہ دے کہ تم ہو گئے ہو تو پھر کیا ضرورت نماز پڑھنے کی؟ لیکن ان کو سب پتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، جنتی ہی نہیں جنتی نوجوان کے سردار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے اوپر کرم کرنے کے لیے کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو غلط اسلام نہ مل جائے، ان کو غلط دین نہ پہنچ، ان تک غلط دین نہ پہنچ جائے، اس لیے اپنی قربانی کی۔ اور تاریخ میں صرف ایک شہید ہے جس نے جان دے کر جیت درج کی ہے۔ دنیا تو یہی جانتی ہے نا کہ جو جیتتا ہے، جو سامنے والے کو مار دیتا ہے، وہی سکندر ہوتا ہے، وہی فاتح ہوتا ہے۔ لیکن نیلسن منڈیلا کہتا ہے، جو افریقہ کا بعد میں پرائم منسٹر بھی بنا، اس نے کہا کہ جب وہ گورے اور کالے کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس کے دیش میں بھی بہت زیادہ بھید بھاؤ ہو رہا تھا، تو وہ آواز اٹھا رہا تھا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ لڑتے لڑتے بیچارہ ہمت ہار گیا کہ اب کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ میں سرکار سے کہوں گا کہ چلو ہٹاؤ، مجھے معاف کرو، میں لڑائی نہیں لڑوں گا، جیسے تم حکومت کر رہے ہو کرتے رہو، جیسے تم کالے لوگوں کو ستا رہے ہو ستاتے رہو۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ جب میری ہمت ٹوٹ رہی تھی نا، جب میں ہمت ہار رہا تھا، اس وقت میرے سامنے ایک کتاب آتی ہے جس کتاب میں حسین کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ کہتا ہے کہ اسی ایک کتاب نے میری زندگی میں ایسی تبدیلی لائی کہ ایک انسان جس کو گلی کے بچے بھی گالی دیتے تھے، وہ انسان افریقہ کا پرائم منسٹر بن گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حسین کو پڑھنے کے بعد صرف ایک چیز سیکھا کہ ہر بار جنگ سامنے والے کو مار کر نہیں جیتی جاتی ہے، کبھی کبھی خود کو قربان کر کے بھی جنگ جیتی جاتی ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا سے ہمیں پیغام دیا کہ جب تمہارے سامنے باطل مضبوط ہو، غلط کرنے والے کتنوں طاقتور ہو، لیکن تم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اگرچہ تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن اگر حق کے لیے لڑو گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک تمہارے نام لیوا نہ ہو، لیکن دنیا حق کو جانتی ہے۔ آج دیکھیں آپ، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آج ہر گھر میں یا حسین کا نعرہ لگ رہا ہے، ہر گھر میں یا حسین کا نعرہ لگ رہا ہے۔ لیکن ایسے امام حسین کا غلام ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ڈیٹیلز کے ساتھ بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے امام حسین کو پڑھنا چاہیے کہ امام حسین کی جو 56 سال کی زندگی تھی، بچپن سے لے کر آخری عمر تک انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری۔